وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا و تعریف امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد جس معاشرے اور جس ماحول میں ہم زندہ ہیں اس معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نشاندہی بھی فرمائی تھی کہ آج ہمارے معاشرے میں فتنے وہ ایسے ٹوٹے ہوئے ہیں جیسے تسبیح ٹوٹ جائے، تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے سے دانے گرتے ہیں، ایسے فتنے ہمارے اوپر مسلط ہیں. اور فتنے بھی وہ ہیں جن سے انسانیت کو نقصان ہو رہا ہے. اسلام دین فطرت ہے اور یہ جتنا بڑا انسانیت کا محافظ ہے، اسلام کے قوانین، اسلام کی سزائیں، اسلام کے احکامات، اسلام کے نواحی، کسی بھی معاملے کی تہ میں جا کے آپ دیکھ لیں، بظاہر کوئی بہت کڑی اور سخت سزا محسوس ہو رہی ہو، لیکن انجام کار وہ سزا انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، انسانیت کے لیے، انسانیت کی خیر خواہی پر مشتمل ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اسلام جتنا بڑا انسانیت کا محافظ ہے اتنی ہی زیادہ اسلام کے دشمن اس کے خلاف ہے. اسلام کی عمارت میں مختلف ذرائع سے، مختلف انداز سے نقب لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، پہلے بھی کی جاتی رہی ہے، اب بھی کی جا رہی ہے، آئندہ بھی یہ ہوتی رہے گی. اور آج ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کو نقصان وہ لوگ پہنچا رہے ہیں جو خود اسلام کا نام لیتے ہیں. اسلام کے بیانیے کو وہ لوگ توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں
جو خود کو اسلام کا مبلغ، اسلام کا داعی اور اسلام کا علم بردار سمجھتے ہیں، چند آیتیں رٹی ہوئی ہیں، چند احادیث پڑھی ہوئی ہیں، اردو کے ترجمے کی 2-4 کتابیں یاد ہیں، اور اس مبلغ علم کے ساتھ وہ اس دین کے مفتی بھی ہیں، دین کے شیخ الحدیث بھی ہیں، اور اپنے آپ کو اس دین کا حقیقی ترجمان بھی سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے بیانیے سے ہوتا یہ ہے کہ جو اسلام کے متفقات ہیں، اسلام کے تمام مکاتب فکر کے مشترکات ہیں، مسلمانوں کے مقدسات ہیں، مقدس شخصیات ہیں، ان سب کے اندر یہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے رکھنا ڈالتے ہیں، اور عام آدمی جو ہے وہ اسے متاثر ہو جاتا ہے چونکہ اس کا مطالعہ نہیں ہوتا۔ وہ ان کتابوں کے نام لیتے ہیں جو کتابیں ایک عام آدمی نے کبھی سنی نہیں ہوتی، پڑھی نہیں ہوتی۔ مجھے یاد ہے ہمارے استاد ایک بات سنایا کرتے تھے سمجھانے کے لیے ہمیں۔ ایک آدمی نے کوئی بات کر دی، مولوی تھا، دیہاتی اس طرح کے ہوتے ہیں، اس نے کوئی فتویٰ دے دیا اور فتویٰ 100% غلط تھا۔ گاؤں کے سارے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی تو نے یہ غلط کہا، انہوں نے کہا میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس کتاب ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یار اس کے پاس کتاب ہے، کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا لاؤ جناب کتاب لاؤ، مناظرہ شروع ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ میرے پاس میری اس بات کی دلیل ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تختۃ الگڈ، اور دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے اٹل ناب۔ ایک عربی کا لفظ ہے اور ایک پنجابی کا لفظ ہے۔ اٹ اینٹ کو کہتے ہیں اٹ، اور ناب ایک کتاب ہے اس کو اٹل ناب۔ اب سارے کان پکڑ کے بیٹھ گئے یا اللہ یہ کتابیں کون سی ہیں؟ لیکن اس عام آدمی کہتے ہیں یار کیا بات ہے، اتنی مشکل کتابیں ہمارے مولوی صاحب نے تو مسئلہ صحیح بیان کر دیا۔ اس طرح کی کتابیں پڑھ کے جن کا نام کبھی کسی نے نہیں سنا، اور اس سے آگے بڑھ کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماضی کے گزرے ہوئے علماء جو اپنے کسی مسئلے میں مفرد تھے، ان کو خود اپنے اجتہادی غلطی لگی، مسئلے کی سمجھ نہ آئی یا حدیث ان تک نہ پہنچی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ مسئلہ اپنے رائے دے کے چلے گئے۔ اس دور کے باقی جمیع علماء نے ان کے خلاف فتویٰ دیا، مشہور علماء نے فتویٰ دیا ان کے خلاف کہ ان کی یہ رائے درست نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے گجرانوالہ کے ہمارے اساتذہ میں سے بہت بڑی شخصیت ہے، علمی اعتبار سے اتنا بڑا نام ہے کہ عرب کے علماء ان کے حوالے دیتے ہیں، ان کے بڑے بڑے سید علماء، حضرت شیخ الحدیث حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی، کس نے ان کا نام نہیں سنا، ان کا اکرام کتنا ہے، لیکن ایک مسئلے میں انہوں نے فتویٰ دیا، عصر کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کا فتویٰ دیتے تھے وہ۔ اب شہر کی 350 مساجد کے علماء، شیوخ، مدارس کے شیوخ، محدثین سارے یہ کہتے ہیں کہ حضرت حافظ صاحب اس میں منفرد ہیں، حافظ صاحب کو سمجھ نہیں آئی مسئلے کی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد سنن اور نوافل پڑھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن حضرت حافظ صاحب کا فتویٰ تھا۔ اب جمیع یعنی کہ 350 علماء کو چھوڑ کے آنے والے چند سالوں کے بعد کو بندہ کہے اور کہ جی حضرت حافظ صاحب کا یہ فتویٰ تھا اور باقی لوگوں کا نہ بتائے، یہ لوگ فتنہ پرور اور فتنہ باز لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا کام ہے ماضی کے گزرے ہوئے علماء کا کوئی ایک مسئلہ لیتے ہیں جس میں وہ شاذ تھے، منفرد تھے، اکیلے تھے، انہوں نے اپنے علم کے مطابق ایک فتویٰ دیا، باقی علماء نے اس کا رد کیا۔ اب علماء کا رد تو نہیں بتائیں گے، لیکن قوم امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے
امت کو حقیقت سے ہٹانے کے لیے اس شاذ روایت کو لے کر، شاذ واقعے کو لے کر کہیں گے جناب یہ ہمارا علم ہے، فلاں کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے. اور ہمیں یہ مصیبت ہمیں پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم تقسیم در تقسیم کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. بالخصوص ہمارے اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے طلباء اور اساتذہ ان فتنوں کا بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں. بالخصوص وہاں پہ اسکولوں کالجوں میں الحاد بڑھتا جا رہا ہے. الحاد کا مطلب ہے دین بیزاری، اپنی مرضی کا اسلام اور اپنی مرضی کا نظام. اللہ کے دین کی واضح آیات آ جائیں قرآن کی اور پیارے پیغمبر کے واضح فرمودات آ جائیں، یہ کہہ دینا جی ہم حدیث کو نہیں مانتے. اب قرآن کی تفسیر کون کرے گا؟ جو ہماری مرضی ہوگی ہم کر لیں گے. پیارے پیغمبر کی بات تو نہیں ماننی، لیکن اپنی مرضی کو دین سمجھ لینا. یہ آج ہمارے اسکولوں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بالخصوص اور ہمارے ٹی وی چینل کے ذریعے اسی طرح کی تعلیم جو ہے نا وہ دین کا نام لے کے پھیلائی جا رہی ہے. آج کے خطبے میں آپ کی توجہ اس طرح دکھانا چاہتا ہوں. آپ طالب علم ہیں تو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں. آپ باپ ہیں تو آپ کی اولاد یونیورسٹیوں میں جاتی ہے، کالجوں میں جاتی ہے، پڑھائی کرتی ہے. آپ کو توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ کہیں انسان کی سب سے قیمتی متاع ایمان اس کے ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے. آپ کے بچوں کا ایمان نہ ضائع ہو جائے، آپ کا ایمان نہ ضائع ہو جائے، نوجوان نسل برباد نہ ہو جائے ایمانی اعتبار سے. اس درد کے ساتھ آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور کے فتنے کیا ہیں اور ہمارے پاس ان کا حل کیا ہے. فتنہ لفظ عربی زبان کا علماء اسلام نے 12 معنی اس کے کیے ہیں. 12 معنی قرآن کی روشنی سے جو ملتے ہیں اور مختلف معنی ہیں اس کے. فتنہ شرک کے معنی میں آتا ہے، کفر کے معنی میں آتا ہے، آزمائش کے معنی میں آتا ہے، دنیوی عذاب کے معنی میں آتا ہے، آگ میں جلائے جانے کے معنی میں آتا ہے. قرآن میں ایک جگہ پہ فتنہ قتل کے معنی میں آتا ہے. اسی طرح راہ راست سے کسی کو روکنے کے معنی میں آتا ہے، گمراہی کے معنی میں آتا ہے، معذرت کے معنی میں آتا ہے، مسلط ہونا اس معنی میں آتا ہے، کوئی جنون جس کو لائق ہو جائے پاگل پن کے معنی میں فتنہ آتا ہے، اور ایک معنی اس کا گناہ بھی کیا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ 12 معنی اس کے قرآن کی آیات کی روشنی میں اس لفظ کے نکلتے ہیں. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ فتنہ اس نے ایک معنی پڑھا ہے اور وہ کہتا ہے اس کے علاوہ فتنہ ہو نہیں لگتا، جبکہ قرآن یاد کرنے والے، پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کی باریکیوں میں جانے والے، قرآنی احکامات کو سمجھنے والے، قرآنی آیات کے شان نزول کو جاننے والے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنے معنی میں یہ لفظ آتا ہے. قرآن پڑھنے والا ہے نا، جو پڑھتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے اس کی. اور اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ. دنیا میں آزمائشوں اور فتنوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا. اور آج دیکھ لیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں، فتنے ہی فتنے، بلائیں ہی بلائیں. کچھ نظر آ رہا ہے کچھ ہمیں؟ ایک منزل کراس کرتے ہیں، اگلی منزل پہ ایک نیا فتنہ ہمارے سر پہ کھڑا ہوتا ہے. ایک جگہ کو ہم اس کو بیلنس کرتے ہیں، اگلے مرحلے میں دوسرا فتنہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے. یہ سارے فتنے ہمارے اوپر مسلط ہیں اور ہم ان کا شکار بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں. بڑی جلدی ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے میں مثال دوں، ایک فتنہ اٹھا ہے، ماہ محرم کے دنوں میں صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے دامن پر ہاتھ ڈال دیا ہے، سر عام ڈال دیا ہے. حضرت فاروق اعظم کے دامن پہ ہاتھ ڈال دیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن پہ ہاتھ ڈال دیا ہے. لیکن اس دامن تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے اندر سے کچھ ایسے لوگوں کو تیار کیا
جنہوں نے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد حضرت ابو سفیان کا دامن تازہ کیا. اور حالت یہ ہے ہمارے نوجوان کو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں پڑھایا ہی یہ کیا ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے قبل از اسلام کے جتنے کارنامے ہیں یا جتنی بری باتیں ہیں وہ ساری ہمیں یاد ہیں کہ بعد از اسلام کی کوئی بات یاد نہیں. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اسی لیے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے چند گوشے آپ کے سامنے رکھے کہ کس طرح ان کی دو آنکھیں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے اسلام کی طرف لڑتے ہوئے شہید ہوئی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. حضرت ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مقرر تھے کہ آپ نے ایک علاقے کا گورنر بنا کے ان کو بھیج دیا. جب غزوہ حنین میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار حضرت ابو سفیان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی. ان باتوں کا علم نہیں ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ گھر میں آئے تھے، وہ عہد میں بھی آئے تھے، وہ کفار کی قیادت کرتے ہوئے غزوہ خندق میں بھی آئے تھے، وہ ادھر آئے تھے لڑنے کے لیے، یہ پتا ہے. اب ہم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا دامن تار کیا. نتیجہ یہ نکلا اس فتنے میں ہم پڑے تو ابو بکر کے دروازے تک بھی ہم چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ. ایک آدمی سریعام کھڑا کہتا ابو بکر کافر ہے. ایک آدمی اگر اعلان تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے جب ہمارے امام آئیں گے 12واں امام آئے گا وہ ابو بکر و عمر عثمان عائشہ اور حفصہ کی قبریں کھودے گا اور ان کو چوک میں کھڑا کر کے پھانسی دے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اور ہم خاموش ہیں، ہم بولتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ایک فتنے نے ہمیں متاثر کر چھوڑا ہے. ایک فتنے نے ہمیں متاثر کر دیا. خاندان بنو امیہ پر تنقید کرتے ہوئے، خاندان بنو امیہ پر ہم تنقید ان کی کرتے ہوئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گالی دی ہم نے اس وجہ سے اس نام لے کر کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو حکمران بنا دیا. اور اس آڑ میں ہم نے ان 250 صحابہ کو گالی دی جنہوں نے ان کے بیٹے کے ہاتھ میں بیعت کر لی تھی. ہم نے ان کو گالی دے دی. ہم نے نہیں سمجھا کہ یہ معاملہ کہاں تک زد کہاں تک جا رہی ہے. ہم نے عبداللہ ابن عمر کو بھی گالی دے دی. اور تو اور ہم نے حضرت حسین کے بھائی حضرت علی کے بیٹے محمد بن الحنفیہ کو بھی گالی دی کیونکہ وہ بھی انہوں نے بھی اس کی ہاتھ میں بیعت کر لی تھی. ایک فتنے کا دروازہ ہم نے کھولا. آگے دیکھیے کہاں تک گالیوں کا سلسلہ، لعن طعن کا سلسلہ ہم نے مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے پہنچا دیا. ایک تو دشمن ہے، وہ تو دشمنی کرتا ہے، اس نے کرنی ہے کرے. وہ ہم تو دشمن نہیں ہیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ہماری زبانوں سے ان کی عزت اور دامن کیوں تار تار ہو رہا ہے. یہ وہ فتنہ ہے جس کا ہم شکار ہو گئے، جس کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں. اور یہ فتنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ. دنیا میں فتنوں اور آزمائشوں کے سوا کچھ باقی نہ رہے. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ 1400 سال پہلے پیارے پیغمبر نے اس طرح کی رہنمائی کر دی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللہ اکبر. فرمایا ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرو. جو فتنے رات کی تاریکی کی طرح ہوں گے تم پر مسلط ہو جائیں گے. اور حال یہ ہوگا ایک بندہ صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو چکا ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا. اور اگلی بات آپ نے کیا ارشاد فرمائی یبیع دینہ بعرض من الدنیا. دنیا کی غرض کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا. دنیا کمانے کے لیے دین بیچے گا. آج دیکھ لیں دنیا کمانے کے لیے دین بیچا جا رہا ہے. دنیا کمانے کے لیے دین کو کس طرح بیچا جا رہا ہے. دین کی تعلیمات کو چھپایا جا رہا ہے، اصل حقائق کو چھپایا جا رہا ہے، اور جو باطل باتیں ہیں، خود ساختہ کری ہوئی باتیں ہیں، وہ ساری دین بنا کے پیش کی جا رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے اسد اللہ و اسد الرسول. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا
سید الشہداء حضرت حمزہ کو کہا، لیکن آج کوئی ہماری زبان پہ کبھی حضرت حمزہ کا نام لیتے وہ سید الشہداء آتا ہے. ہم نے سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ منسوخ کر دیا. حضرت حسین کی شہادت کا انکار نہیں ہے اس میں، یا ان کی کوئی عظمت نہیں میں بتا رہا ہوں، ان کی اپنی شان ہے. اور پھر ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت حسین 6 سال کے تھے. یاد رکھیے یہ بات، نوٹ کیجئے. حضرت حسین 6 سال کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت حسین کی عمر 60 یا 61 برس تھی جب حضرت حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. آج ہمیں یہ 6 سال پہلے کے واقعہ سناتے ہیں یا آخری سال کا واقعہ سناتے ہیں، باقی کے 56 سال کدھر ہیں حضرت حسین کے؟ یہ فتنہ، اس کو فتنہ کہتے ہیں. آدھا بتا دیا آدھا چھوڑ دیا. حضرت حسین کے باقی کے 56 سال ان کی نمازیں، ان کی قرات، ان کا تقوی، ان کا جہاد، ان کی خشیت، ان کی ذلت، ان کا انفاق فی سبیل اللہ، ان کا تلاوت کرنا، ان کا تہجد گزار ہونا، ان کا عبادت میں مزہ لینا. کبھی سنا ہے کسی ذاکر سے، کسی مولوی سے، کسی امام سے؟ یہ 56 سال حضرت حسین کے جو کارۂ نمایاں ہیں وہ کیوں نہیں بیان کیے جاتے؟ یہ بھی ایک فتنہ ہے. مطلب کی بات اخذ کر لی، لے لی اور باقی ساری چھوڑ لی. حضرات بات کو سمجھیے، غور کیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ وہ ذات ہے جس نے اس کتاب کو اتارا، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں. جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں. وہی بات جو میں نے پہلے کہی، جو شاذ باتوں کے پیچھے، منفرد چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں، مشہور باتوں کے پیچھے نہیں چلتے. وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، وہ فتنہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں انتشار پھیلے، فساد پھیلے، میرے علم کا روز جو ہے نا وہ پڑھے، پتہ چلے جناب بڑا مطالعہ ہے اس بندے کا، بڑی انگریزی بولتا ہے، بڑی سنسکرت بولتا ہے، بڑی جناب فلاں زبان بولتا ہے، بڑی اس کو چاہتا ہے جناب، بڑا خطیب ہے. علم کا روگ ڈالنے کے لیے یہ وہ بات ہے جو پیارے پیغمبر ہونا ہے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کمانے کے لیے دین بیچا جا رہا ہے. آج پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا انسان کا بہترین مال جو ہے نا، بہترین مال وہ بکریاں ہوگی جن کو لے کے وہ جنگلوں میں چلا جائے گا تاکہ شہروں میں رہتے ہوئے ایمان نہ ضائع ہو جائے. وہ جنگلوں میں جا کے ایمان بچا لے گا اپنا. آج ایمان بچانا اتنا مشکل ہو گیا جتنا پیارے پیغمبر نے ساتھ فرمایا. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، علم ہی نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا دین کا مطالعہ بہت کم ہے، اور جتنا دین ہم نے پڑھا بغیر استاد کے ہے. اور بغیر استاد کے پڑھا ہوا دین انسان کو گمراہ کرتا ہے. قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن کو پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں. قرآن کہتے ہیں نا، قرآن ہے نا. اب قرآن پڑھ کے گمراہ کون ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، میں کو اپنے پاس سے میں ہدایت پڑھ کے سنائیے. یضل بہ کثیرا، اس کے ذریعے بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن پڑھ کے سوچنا ہے، قرآن پڑھ کے کون گمراہ ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو قرآن کو اپنی عقل کے مطابق سمجھتے ہیں، جو قرآن کو پیارے پیغمبر کے فرمودات کو کی روشنی میں نہیں سمجھتے، حدیث کا انکار کر کے جو قرآن سمجھتے ہیں وہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. حضرات گرامی، آج سوچئے آج کتنے فتنے ہیں. الحاد کا فتنہ ہے، بدعات کا فتنہ ہے، عورت کا فتنہ ہے، مال و دولت کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، مصائب و آلام کا فتنہ ہے. یہ سارے فتنے ہمیں درپیش ہیں کہ نہیں؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کبھی ہم نے ان فتنوں سے بچنے کے بارے میں بھی سوچا؟ کبھی ہمیں یہ خیال آیا ہو کہ یار یہ اتنے میرے اوپر مسلط ہیں، میں کیسے بچوں ان فتنوں سے؟
ہم سنتے ہیں 4 کتابیں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جناب میرے پاس معلومات جو ہے نا علم کلی میرے پاس آ گیا ہے. حضرات علم کلی ایسے نہیں آتا. امام راضی رحمہ اللہ نے 32 جلدوں میں تفسیر لکھی قرآن کی، 32 جلدوں میں، اور آخر میں جا کے آخری صفحے پہ آخری الفاظ کیا لکھتے ہیں؟ یا اللہ اگر یہ سچ ہے جو میں نے اس میں لکھا حق ہے تو یہ صرف تیری طرف سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں، اور اگر یہ اس میں کوئی غلطی ہے کوتاہی ہے تو یہ میری طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے. واللہ ورسولہ بریان، اللہ اور اس کے رسول بری ہیں اس سے. یہ اہل علم کی نشانی ہوتی ہے. بے شمار علم ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، میرے پاس تو اتنا سا علم تھا، حقیقت اللہ جانتا ہے. یہ اہل علم کی نشانی ہے. آج جس نے 2 کتابیں پڑھی ہیں وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا علامہ ہوں. جس نے اردو کی کتابیں پڑھ کے کہا وہ کہ میں علامہ ہوں، میرے سے بڑا علامہ ہی کوئی نہیں. کبھی علامہ لفظ ہوتا تھا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس علم کا سمندر ہوتا تھا. آج علامہ اس کو کہا جاتا ہے جس کی آواز بڑی تیز ہوتی ہے، جو گرج کر بات کر سکے اس کو علامہ کہتے ہیں. آپ کو کتنا بڑا زوال ہے ہمارے لیے، یہ علم کا زوال ہے یہ. اور یہ بھی تو فطری ہے، اور کیا ہے جس فتنوں کا ہم شکار ہو چکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کو سب سے بڑا فتنہ، ایمان سوز فتنہ قرار دیا. میں کبھی سوچتا ہوں بھی آج دجال آیا نہیں ہے، ابھی دجال آیا نہیں ہے، لیکن آج یہ عالم ہے ہمارا کہ ہماری معیشت پہ، ہماری سیاست پہ، ہماری معاش پہ، ہماری معاشرت پہ، ہمارے خاندانی نظام پہ، ہمارے عباداتی نظام پہ یہود و نصارہ کا غلبہ ہو چکا ہے. آج جب دجال آیا نہیں، حضرات کبھی غور کیجئے جب وہ آ جائے گا جس کے پاس اتنی طاقت ہوگی، جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، جہاں چاہے گا جس کو چاہے گا مار کے زندہ بھی کر کے دکھا دے گا، اللہ اس کو آزمائش بنا کے بھیجے گا. اس وقت ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ یا اس وقت جو لوگ ہوں گے ان کا ایمان کہاں جائے گا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی ہم نے کبھی غور کیا ہو ہم نے اس بات پر؟ حضرات فتنہ میں سمجھتا ہوں جس طرح یہ بہت بڑا فتنہ ہے نا دجال، اسی طرح الحاد بہت بڑا فتنہ ہے. نوجوانوں آپ کے ایمان پر نقب لگ رہی ہے. الفاظ کی ملمہ کاری سے، جملوں کی مینا کاری سے، منطق اور فلسفے کے خوبصورت الفاظ کو جوڑ کے بنائے ہوئے الفاظ کے ساتھ آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، آپ کو خراب کیا، آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. کہیں وہ ملحد آپ کے استاد کے روپ میں کھڑا ہے؟ کیا الحاد کی نشانی کیا ہے؟ کوئی بندہ کہے نا یار داڑھی رکھ لو، داڑھی اسلام ہے، داڑھی ہو رہ گئی ہے. بندہ پوچھے اسلام، داڑھی میں تو اسلام چاہے نہیں ہے لیکن اسلام میں تو داڑھی ہے نا. ہمارے اس معاشرے کے 2 بہت بڑے فتان لوگ ہیں جو آج ہمیں گمراہ کر رہے ہیں اور ہم بہت ان کا اثر لے رہے ہیں. ایک جاوید احمد غامدی صاحب ہیں اور دوسرے مرزا علی محمد ذیلوی صاحب ہیں. دنیا ان کی بڑی، نوجوان طبقہ ہمارا بڑی ان کی ویڈیو سنتا ہے. اس کی 10-10 لاکھ کی ویورشپ ہے ایک ویڈیو کی، لوگ اس کو سنتے ہیں. کیوں؟ کبھی ہم نے اس کی تحقیق کی ہے وہ ہے کون؟ جائیے دنیا کائنات پھر جائیے، نہ وہ مدرسہ ڈھونڈ سکتے ہیں جہاں سے یہ پڑھ کے فارغ ہو کے علم کے میدان میں آئے ہیں. کسی مدرسے میں نہیں گئے یہ دونوں، کسی استاد سے انہوں نے کوئی باضابطہ بیٹھ کے سبق حاصل نہیں کیا ان دونوں نے. لیکن آج یہ دونوں ہمارے لیڈر اور رہنما ہیں. اسلام کی تعبیر بڑی خوبصورت بات ایک دوست نے لکھی. اس نے کہا کہ ایک نوجوان آئے ہمارے پاس اور آ کہنے لگے جناب غامدی صاحب بہت اچھے خطیب ہیں، ہماری کنفیوژن بڑی دور کی ہے انہوں نے، دین کے بارے میں بڑی کنفیوژن تھی جو اس نے دور کر دی ہیں.
وہ دوست کہتے ہیں میں نے اسے کہا بالکل، انہوں نے کنفیوژن کیسے دور کی؟ ایک خاتون کسی ڈاکٹر کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی میرے معدے میں درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر بڑا سیانا تھا، تڑپ رہی تھی بڑی وہ عورت نا۔ اس عورت کی کنفیوژن ڈاکٹر دور کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں بی بی چالو ڈپا تینوں باتی ری نہ درد، عورتیں میدا ہوتا ہی نہیں، عورتوں میں میدا نہیں ہوتا، تمہارے میدے میں درد نہیں ہے۔ تو عورت کی کنفیوژن دور ہو گئی، اس نے کہا میرا میدا ہی نہیں ہے تو درد مجھے کیسے ہوگا؟ غامدی صاحب کا طریقہ واردات یہی ہے کہ لوگوں نے بچوں نے کہا جناب گرمی بڑی ہے امتحان دینا ہے، اس نے کہا نماز نہ روزہ نہ رکھو، کنفیوژن دور ہو گئی، روزے کی کنفیوژن تھی نا وہ دور ہو گئی۔ اس نے کہا اگر موسم ایسا ہے تو نماز کا معنی یہ تو نہیں ہے جو ہم عبادت کرتے ہیں، نماز کا معنی کچھ اور ہے، آپ نہ پڑھو کوئی حرج نہیں۔ جب چھٹیاں دیتے جانا ہے، چھٹیاں ہی دیتے جانا ہے، ہر دین کے ہر جڑ کو ہلا دینا ہے تو کنفیوژن تو دور ہو جائے گی ساری۔ سپورٹ ان کو اس لیے ملتی ہے کہ وہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے اسلام مخالف بیانیاں ہم پر مسلط کر رہے ہیں۔ مسلمان ہیں، خود کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، حدیث کا واضح لفظوں میں انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث عقل کی بات ہے، جو قرآن کے مطابق ہو اس کو مان لو، جو قرآن کے مطابق نہ ہو اس کو نہ مانو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کہتے ہیں صرف قرآن ہی ہے، پیارے پیغمبر نے بھی نشاندہی فرمائی تھی، ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے میں قرآن کافی ہے، قرآن ہی ہے، ہمارے اور کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ایک ساتھ فرمایا تھا لوگوں سنو، الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کی مثل ایک چیز دی گئی۔ بتائیے وہ کیا ہے؟ جو قرآن کی مثل ہے وہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے۔ جس طرح قرآن وحی ہے اس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحی ہے۔ کیسے وحی ہے؟ بڑی ایک سادہ سی منطقی بات میں کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن کے 30 پاروں میں کہیں نہیں بتایا کہ کیسے قائم کرو، ایک ہی مثال کا میں لیں، نماز قائم کرو۔ کیسے قائم کرو؟ کتنی نمازیں پڑھو، کس کس وقت میں پڑھو، کتنی رکعت پڑھو، کس رکعت میں کیا پڑھو، کس رکعت میں کیا نہ پڑھو، کب سلام پھیرنا ہے، تشہد کب کرنا ہے، رکوع کب کرنا ہے، قوم و قیام کب کرنا ہے، جلسہ استراحت کب کرنا ہے، تشہد کب بیٹھنا ہے۔ کوئی پورے قرآن میں کہیں کسی نے پڑھا؟ کہاں ہے؟ پورے قرآن میں تو نہیں ہے۔ تو نماز قائم کرے گا کیا مانا ہوگا؟ پرویز صاحب غامدی صاحب کے فکر کے جو استاد ہیں نا پرویز صاحب، انہوں نے کہا اب مصیبت یہ ہے کہ پرویز صاحب جو تھے نا وہ بھی بیوروکریٹ تھے، 19ویں گریڈ کے افسر تھے۔ علی محمد زیلوی صاحب جو مرزا صاحب ہیں وہ بھی کسی وہ محکمے میں افسر ہیں، 19ویں گریڈ کے یا 18ویں گریڈ کے افسر ہیں۔ اب یہ اپنی اس حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اس بات کو پروموٹ کرواتے ہیں۔ پرویز صاحب نے کہا اقامت صلاۃ کا معنی ہے نظام قائم کرو، نظام قائم کرو۔ اقامت صلاۃ کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم نماز پڑھنے چلے جاؤ، مسجد میں آ جاؤ نماز پڑھو۔ غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا استاد آپ کا باس آپ کو کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنی تو نہ پڑھو، ٹھہر کے پڑھ لینا، بعد میں پڑھ لینا، یہ وہ ضروری نہیں۔ یہ لوگ ہمارے رہنما اور دین کے رہنما بنے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ یہ فتنے کم ہیں، یہ دین کو مطلب اپنا نشانہ ستم بناتے ہیں۔ وہ جیلمی صاحب جو ہیں وہ تاریخ کو نشانہ ستم، مشق ستم بناتے ہیں۔ انہوں نے تاریخ کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی۔ سیدنا امیر معاویہ کو گالی اس نے دی، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں اس نے دی، اور ہمارا نوجوان طبقہ سمجھتا ہے کیا بات ہے جناب، بڑا عالم فاضل اور بڑا جناب محقق آدمی ہے وہ۔ کبھی اس کی تحقیق بھی پڑھ لیا کرو، کبھی پتہ کیا کرو کہ اس کی تحقیق کہاں اس نے تحقیق کا یہ کورس کیا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری دین سے دوری کا عالم یہ ہے، ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے ہمارا ایمان جا رہا ہے نہیں جا رہا، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ حضرات گرامی سمجھیے فہم دین کے بغیر مفتی بننا، علم کے بغیر عالم بننا اور شاعر اسلام کی نئی تعبیرات کرنا، قرآن کے الفاظ کے معانی کو بدلنا، تحریف کرنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی تحریف کرنا، اسی کا نام تو الحاد ہے۔ اور آج یہ دونوں صاحبان
یہ کر رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا نوجوانوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ میں آج مطالعہ کر رہا تھا، ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا، 38 کم از کم 38 یا 39 ایسے عقائد ہیں جناب غامدی صاحب کے جو صریحاً قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ انہوں نے کہا جی میری تعبیر کا فرق ہے۔ قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جناب تعبیر کا فرق ہے، قرآن کو ہم مانتے ہیں، خاتم النبیین کی تعبیر وہ نہیں کرتے جو ساری امت کو علماء کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب نبی کو نہیں آئے گا، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے اب نبی جو بھی آئے گا وہ نبی کریم کی مہر کے ساتھ آئے گا، یہ معنی ہے اس کا۔ اب مان لیا جائے گا، اس کو تسلیم کر لیں گے اس کو۔ غامدی صاحب بھی اسی سے ملتا جلتا بیانیہ اپنا پیش کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی بندہ خود کو نبی کہتا ہے یا نبی کہلواتا ہے، ہم اس کو کافر کیوں کہیں؟ وہ کافر نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں کافر ہوں، تو لہذا نہیں کافر ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی مرزا دہلوی صاحب کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جو خود کو مسلمان کہتا ہے ہم اسے کیسے کافر کہیں؟ اور وہ خود لکھتے ہیں کہ مجھے کسی نے متاثر نہیں کیا، میں بریلوی بھی تھا، میں نے پگڑی بھی 10 سال باندھے رکھی، پھر میں دیوبندی ہوا، پھر میں نے مرزا صاحب کی کتاب پڑھی، اس کتاب نے مجھے متاثر کیا تھوڑا سا، اور وہ وہاں کے متاثر ہوئے آج ہمارے نوجوان کو متاثر کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، میرے نوجوان دوستوں، میرے بھائیوں، بچوں، غور کیجیے اس بات پہ، خدا کے لیے اپنے دین کو بچائیے۔ آج آپ کے دین پر نقب لگ رہی ہے۔ صحابہ کرام کو گالی اس لیے پڑی، ابوبکر صدیق کا دامن اس لیے تار ہوا رضی اللہ عنہم کہ ہم نے ابوبکر صدیق کی عظمت کو جانا نہیں، ہم نے عمر کی عظمت کو جانچا نہیں، ہم نے ان کی فضیلت و عظمت کو پہچانا نہیں، اس لیے، اور ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ کسی کو ضرورت ہو گئی کہ ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کریں، ہمارے دوست ہیں ہمارے سامنے بیٹھ کے، ہمارے دروازے کے فقیر آتا ہے ہمارے دروازے پہ، گوا کے نعرہ لگاتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، ہم کہتے ہیں یار 1 روپیہ دے دو، فقیر ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ آپ کو اپنا عقیدہ بڑھا گیا، آپ کا عقیدہ تو یہ ہے نظر بھی اللہ کے نام کی، نیاز بھی اللہ کے نام کی۔ وہ کہتے ہیں نظر اللہ کے نام کی دو، نیاز حسین کے نام کی دو۔ ہم نے کہا اس کو دے دو 100 روپیہ دے دو، اس کو 20 روپے 10 روپے 1 روپیہ دے دو۔ عقیدہ تو ہم نے بگاڑ لیا اپنا، ہم نے فتنے کو سمجھا نہیں ہے۔ حضرات ان فتنوں کو سمجھیے، ان فتنوں پہ غور کیجئے، آپ کے عقیدے اور ایمان پہ نقب لگ رہی ہے، اس کو سمجھیے، ورنہ یاد رکھیے ایسا نہ ہو اللہ کے دربار میں ہم جائیں، اللہ کی عدالت میں پیش ہوں تو ہمارے پاس اور بہت کچھ ہو لیکن عقیدہ نہ ہو، ایمان نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہیں ایسا خالی ہاتھ اللہ کے سامنے پیش ہو جائے اور دائمی جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، فہم عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق اللہ ہماری زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔